حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چند احادیث جن کا تعلق واعظ و تذکیر و نصیحت کے ساتھ ہے وہ بیان کی جاتی ہیں، غور و خوض کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ روایت مسلم میں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ لطف و نرمی فرمانے والا ہے، نرمی کو دوست رکھتا ہے اور نرمی کرنے پر وہ کچھ عطا کرتا ہے جو سختی کرنے پر عطا نہیں کرتا، اور نہ نرمی کے ماں سوا کسی اور چیز پر عطا کرتا ہے۔ ایک اور روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ نرمی کو ہاتھ سے نہ جانے دینا اور سختی اور زبان درازی سے بچنا، کیونکہ رفق اور نرمی سے شے میں زیبائش ہے، اور جب کسی شے سے رفق اور نرمی کو نکال لیا جائے تو وہ شے داغدار ہو جاتی ہے۔ جو کوئی فرمایا لطف و نرمی کی اچھی عادت سے محروم ہے وہ نیکی سے محروم ہے۔ تم سب میں سے مجھے زیادہ محبوب وہ ہے جو اخلاق کے اعتبار سے زیادہ اچھا ہے۔ جسے لطف و نرمی سے حصہ عطا کیا گیا اسے دنیا اور آخرت کی نیکی میں سے حصہ عطا کیا گیا۔ مزید فرمایا حیا ایمان سے ہے اور ایمان جنت کی چیز ہے، اور بیہودہ گوئی برائی سے اور برائی دوزخ میں جانے والی چیز ہے۔ پھر سنیں، حیا کا تعلق سرکار نے ایمان سے جوڑا ہے، حیا ایمان سے، اور ایک روایت میں فرمایا حیا ایمان کا جز ہے، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ دوسری روایت میں فرمایا کہ جس بندے میں سے حیا نکل جائے، یہ بڑی غور طلب بات ہے، فرمایا جس بندے میں سے حیا نکل جائے نا، شرم و حیا نکل جائے، فرمایا پھر وہ کچھ بھی کرتا پھر وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ جس میں کی آنکھوں میں حیا نہ باقی نہ رہے تو فرمایا پھر وہ کچھ بھی کرے۔ تو حیا ایمان کا جز ہے۔ اور مزید فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ دشمن رکھتا ہے حد سے بڑھنے والے بیہودہ گو کو۔ بیہودہ گو سے مراد بد کلامی کرنا، بات بات پہ گالیاں، بات بات پر فحش گوئی۔ فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ کون آتش دوزخ پر حرام ہے، کون آتش دوزخ پر حرام ہے، یعنی جہنم کی آگ پر کون حرام ہے اور کس پر آتش دوزخ حرام ہے۔ فرمایا کہ ہر آسان روی اختیار کرنے والے نرم طبع لوگوں سے نزدیک نرم خو آدمی پر آتش دوزخ حرام ہے۔ اب اس میں دیکھیں عبادات کی بات نہیں ہو رہی ہے، اس میں نماز روزے حج زکوٰۃ وغیرہ کی اس میں عبادات کی نہیں، اس میں عادات کی بات ہو رہی ہے۔ ایک ہوتی ہے عبادات، ایک ہوتی ہیں عادات۔ عبادت کا تعلق پروردگار عالم کے ساتھ ہوتا ہے اور عادات کا تعلق بندوں کا بندوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ نرمی، کسی کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنا، سختی نہ کرنا۔ جیسے مثال کو فرمایا کہ اگر تم نے کسی کو قرض دیا ہے نا تو قرض کا مطالبہ کرنے میں نرمی اختیار کرو، اگر وہ سامنے والا مجبور بھی ہے تو اس سے نرمی اختیار کرو۔ ایسا نہ کرو کہ مطالبہ کرنے پہ کہیں معاملہ جھگڑے کی نوبت اختیار کر جائے۔ تو قرض کی وصولی کے لیے فرمایا حسن سلوک سے معاملے کو طے کرو، نرمی اختیار کرو، اسے مہلت دے دو۔ مزید فرمایا حضور علیہ السلام نے ترمذی شریف میں کہ جو شخص اپنا غصہ پی گیا حالانکہ وہ اسے جاری کرنے پہ قادر تھا، یعنی غصہ کر سکتا تھا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز تمام لوگوں کے سامنے اسے بلائے گا، یہاں تک کہ وہ جو حور منتخب کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ وہی اسے اختیار کرے گا، وہی اسے عطا فرمائے گا۔ یہ کس کے لیے ہوگا؟ غصہ پی جائے، غصہ اس کا برحق تھا، غصہ آنا اس کا رائٹ پہ تھا، وہ غصہ آنا، اس کے باوجود وہ غصے کو پی گیا۔ کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اس نے غصہ نہیں کیا، پی گیا۔ تو فرماتے ہیں کل یہ بندہ جب قیامت کے دن آئے گا تو اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کے سامنے اس کو بلائے گا، پردے میں نہیں دے گا، سب کو دکھا کے دے گا کہ یہ وہ بندہ ہے جو میری رضا کی خاطر اپنا غصہ پی جاتا تھا۔ ایک دفعہ کی بات نہیں، ایک دفعہ پیا تو چلو باقی بھی آدمی غصہ کرتا رہے، نہیں، اس نے عادت بنا لی تھی، اس نے اپنے اوپر اس بات کو قائم کر لیا تھا کہ میری رضا کی خاطر غصہ نہیں کرتا تھا، کر سکتا تھا مگر نہیں کرتا تھا۔ اچھا پھر کیا ہوتا ہے ہمارے یہ، کیا ہوتا ہے کہ اگر آدمی رائٹ رکھتے بھی غصہ نہ کرے نا تو کہتے ہیں یہ تو ہے ہی بزدل، اس کے منہ میں زبان نہیں ہے۔
یہ کچھ کر ہی نہیں سکتا، مرد ہی نہیں. ہمارے یہاں یہ جملے پھر بولے جاتے ہیں اس کو، وہ جو اللہ کی رضا کے لیے خاموش ہو گیا، وہ کوئی گائے گا تھوڑی کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے تو چھوڑ دیا. اس کی نظر خدا پہ تھی، اس نے چھوڑ دیا، معاملہ رفع دفع کرے، چلو بھائی میں برداشت کر لیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں. تو آج دنیا میں جو لوگوں کی بھی باتیں بھی اس نے برداشت کری، وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے. لوگوں نے اسے بزدل کہا، بیوقوف کہا، بے زبان کہہ دیا کہ اس منہ میں زبان ہی نہیں ہے، ڈر گیا ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ ساری باتیں برداشت کرنے کے باوجود بھی پھر غصہ نہیں کیا اللہ کی رضا کے لیے. تو پھر فرمایا کل قیامت کے اللہ مخلوق کے سامنے اس کو بلائے گا اور اسے اختیار دے گا کہ جنت کی حوروں میں سے جس کو چاہے منتخب کر لے. مزید فرمایا بخاری شریف میں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے وصیت کی درخواست کی کہ حضور مجھے کچھ وصیت نصیحت فرمائیے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ غصہ نہ کیا کر. اس نے اس کی سرکار مجھے کوئی وصیت کیجیے. فرمایا بس غصہ نہ کیا کر. تیسری دفعہ اس کیا سرکار مجھے کچھ وصیت کیجیے. فرمایا بس غصہ نہ کیا کر. تو کسی ایک بات پہ جب سرکار کی تکرار آتی تھی نا تو اس میں بڑی حکمتیں دوسروں کے لیے، کسی ایک بندے کے لیے بات ہو رہی ہے. اچھا اب یہ کہ آپ دیکھیں گے بہت ساری حدیث آپ نے سنی ہوں گی ایسی کہ کسی ایک بندے کے لیے حضور کی تکرار ہوتی تھی، باقی کے لیے نہیں فرما رہے، لیکن ایک کو کہہ رہے ہیں. ایک کو فرمایا کہ بس تو جھوٹ بولنا چھوڑ دے. کوئی مان لے کہ سرکار مجھے کو نصیحت فرمایا بس تو جھوٹ بولنا چھوڑ دے. سرکار مجھے کوئی نصیحت کیجیے. فرمایا بس جھوٹ بولنا چھوڑ دے. سرکار مجھے کوئی اور نصیحت فرمایا بس جھوٹ بولنا چھوڑ دے. اور کوئی بات کی اسے وصیت نصیحت، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے طبیب ہیں. واہ سبحان اللہ، بے شک. ہمارے ہاں جو لائق طبیب ہوتا ہے نا، جو لائق ڈاکٹر ہوتا ہے، لائق ڈاکٹر اور لائق طبیب یعنی کامل جسے کہتے ہیں نا، وہ کیا، وہ نفس پکڑ کے مرض کا پتہ لگاتا ہے. مریض سے نہیں پوچھتا بتاؤ کیا ہوا ہے. اب تو حال یہ کہ ہاتھ یہاں رکھتے پوچھے ہاں بھائی کیا ہو گیا تمہیں، ہاتھ یہاں نفس پہ رکھا ہوا ہے اور پوچھتے مریض سے ہیں. MBBS ڈگری وہ پوچھتے مریض سے کہ بتا ہوا کیا ہے. یہ کوئی کمال نہیں ہے. جب سارا مریض سے پوچھنا ہے تو پھر نفس کیوں پکڑی ہے. کمال یہ تھا، یہ جو شعبہ طب ہے، ڈاکٹری کا جو شعبہ ہے، حکمت کا جو شعبہ ہے، طب کا جو شعبہ ہے، اس پر کمال تو یہ ہے کہ نفس پہ ہاتھ رکھ کے ڈاکٹر یا حکیم خود بتائے کہ تمہیں بیماری کیا ہے، تمہیں مرض کیا لاحق ہے. یہ کمال ہے نا. تو حضور علیہ السلام اپنی امت کے طبیب ہیں، ڈاکٹر ہیں، حکیم ہیں. یہ ڈاکٹر کا کمال یہ کہ نفس پکڑ کے پھر مرض کا پتہ لگاتا ہے. حضور کو یہ اس بات کی حاجت نہیں ہے کہ نفس پکڑے تو مرض بتائیں. حضور علیہ السلام بس بندہ سامنے آئے اس کا پورا MRI نکل آتا ہے. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کو جس کو جو بیماری زیادہ لگی ہوتی ہے، جس ایک بیماری سے زیادہ بگاڑ آ رہا ہوتا ہے، سرکار اس سے پرہیز کر. بھائی کسی شوگر والے کو شوگر سے زیادہ خطرہ ہے نا، تو ڈاکٹر اس کو یہ کہتا ہے شوگر شوگر شوگر. ہائی بلڈ پریشر والے کو نمک کا خطرہ ہے، اس سے نمک کی بات کرے گا. یہ ہوتا ہے نا، شوگر والے کو نمک کے پرہیز نہیں بتائے گا، اور ہائی بلڈ پریشر والے کو شوگر کا پرہیز نہیں بتائے گا. تو یہ ڈاکٹروں کی، حکیموں کی حکمت ہوتی ہے. تو حضور علیہ السلام جب سامنے ایسے کیسز آتے تھے تو بعض اوقات حضور علیہ السلام کسی ایک ہی بات کی تکرار فرماتے تھے. تو اس کو فرمایا بس جھوٹ نہ کیا، جو غصہ نہ کیا کر. پھر فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے، اب غصہ ظاہر کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں حضور علیہ السلام. جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے. کھڑا ہو تو کیا کرے، بیٹھ جائے. اب ہمیں اس کی حکمت سمجھ میں آئے نہ آئے، سرکار نے حق و سچ فرمایا. واہ سبحان اللہ، بے شک. سمجھ میں آنے کے لیے پریکٹیکل کرنا پڑے گا، ہم کر کے دیکھ لیں ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا. فرمایا کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، اور اگر بیٹھا ہے تو لیٹ جائے. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ پانی پی لے. ایک اور روایت میں ہے کہ فرمایا کہ وضو کر لے. مختلف اوقات میں مختلف آقا علیہ السلام طریقے بتائیں غصے کو زائل کرنے کے لیے. اور ایک طریقہ اور ہے، جب دو ماں بہن کسی کی جھگڑا ہو رہا ہو نا تو اس میں سے ایک کو اس کے سامنے سے ہٹا دو. جب کسی ماں بہن جھگڑا ہوتا ہے کیا کرتے ہیں بیچ بچانے کرانے والے؟ دو لڑنے والوں کو پکڑ کے اس کو ادھر لے آتے ہیں، اس کو ادھر لے آتے ہیں، کیونکہ وہ غصے میں ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا منہ دیکھ کے غصہ آتا ہے. وہ پلٹ کے آتے ہیں ایک دوسرے کو مارنے کے لیے، اور بچانے والے کیا کرتے ہیں ان کو دور لے کے جاتے ہیں.
وجہ یہ تھی کہ اس وقت غصے میں دونوں، ان کو صحیح بات بھی سمجھ نہیں آئے گی، غصہ حرام ہے، انہوں نے غصہ کر لیا ہے، تو ابھی یہ نفع نقصان کچھ نہیں دیکھیں گے۔ ابھی غصے کا معاملہ دیکھیں، بڑی اچھی بات یاد آئی ابھی اس قربانی کے اوپر، غالباً شاید سندھ میں یا پنجاب میں، غالباً قربانی کے حوالے سے گوشت کے اوپر باپ اور بیٹوں میں جھگڑا ہو گیا، استغفر اللہ۔ باپ اور بیٹوں میں جھگڑا ہو گیا، ہاتھا پائی ہو گئی، چھری چل گئی، ایک نے دوسرے کو زخمی کیا، دوسرا بھائی پسٹل اٹھا کے لایا، یہ عید پہ ہو رہا ہے، پسٹل اٹھا کے لایا اور اپنے بھائی کو اس نے اسی وقت شوٹ کر دیا۔ استغفر اللہ۔ بڑی قربانی دے دی۔ یہ کس وجہ سے ہوا؟ غصہ۔ اس غصے نے سگا بھائی قتل کروا دیا، اور ایشو کیا تھا؟ قربانی کا گوشت۔ یہ حال ہو گیا ہماری قوت برداشت کا کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ سگا بھائی، باپ بیٹے، کوئی باہر کا بندہ نہیں، باپ بیٹے آپس گفتگو ہوتا۔ تو یہ اب یہ حال تو ہمارا ہو گیا۔ تو حضور علیہ السلام تو ہمیں 14 سال پہلے ہی سارے اصول بتا کے چلے گئے کہ غصہ کی نوبت یہ اس کو حد میں رکھو، جہاں آنا چاہیے۔ ہمارا معاملہ کیا ہو گیا کہ جہاں غصہ آنا چاہیے وہاں میں نہیں آتا، جہاں میں غصہ آنا چاہیے نا ہمیں وہاں نہیں آتا، جہاں نہیں آنا چاہیے وہاں آتا ہے۔ کبھی بھی غصہ نہ آنا، ہر وقت غصے میں رہنا یہ کوئی غیرت کی علامت نہیں ہے۔ ہر وقت غصے میں رہنا یہ غیرت کی علامت نہیں ہے، یہ بزدلی ہے۔ اور کبھی بھی غصہ نہ آنا یہ بےغیرتی کی علامت ہے، کبھی بھی غصہ نہ آنا۔ اچھا، یہ جو غصہ ہے کہ کبھی بھی غصہ نہ آنا بےغیرتی کی علامت ہے، تو جس کو اللہ اس کے رسول کی ذات کے لیے بھی غصہ نہ آئے نا، یہ بےغیرتی کی علامت ہے۔ اپنے لیے تو پی جائے، اپنی ذات کے لیے تو پی جائے، حضور نے کر کے دکھایا، اپنی ذات کے لیے غصے کو پی جائے، اپنی ذات کے لیے جھگڑا فساد نہ کرے، مگر جب بات آ جائے اللہ اس کے رسول کی، جب بات آ جائے دین اسلام کی، تو پھر میں کیا کروں، میرا تو کام نہیں ہے، یہ تو اہل علم کا کام ہے، یہ علماء کا کام ہے، میں کیوں بھائی اپنی زبان گندی کروں وغیرہ وغیرہ، میں تو کچھ نہیں، مجھے کچھ نہیں پتا اس بارے میں خاموش ہوں۔ کیوں؟ وہ چار ناراض ہو جائیں گے، ان کے ساتھ دوستیاں ہیں، کچھ رشتہ دار بھی ایسے ہیں جو دوسری پارٹی کے ہیں، جس بات سے اختلاف ہو رہا ہے وہ رشتہ دار بھی اس میں شامل ہیں، دوست احباب شامل ہیں۔ اب میں زبان کھولتا ہوں، وہ رشتہ دار جاتے ہیں، یہ دوست احباب منہ موڑ جائیں گے، تو میں خاموشی اختیار کرتا ہوں، یہ کہہ کے کہ یہ تو علماء کا کام ہے، وہ جانے دیندار لوگوں کا کام ہے، میرا یہ کام نہیں ہے۔ یہاں تو جان چھڑا لے گا یہ بات کہہ کے، لیکن پروردگار عالم کے یہاں یہ بے غیرت لکھا جائے گا۔ استغفر اللہ رب العالمین۔ یہ لاکھ دنیا میں غیرت مند بنتا رہے، اور اس کا خمیازہ پھر اس کو مرتے ہی ساتھ قبر میں اور پھر آخرت میں الگ بھگتنا پڑے گا۔ تو ہمارا جو حال ہو گیا ہے کہ جہاں غیرت ایمانی جوش مارنی چاہیے وہاں سوئے ہوئے، اور جہاں میں کہا گیا برداشت کرو ایک دوسرے کے لیے، ایک دوسرے کو غصہ کرنے کے معاملے میں اپنے آپ کو روکو، برداشت کرو۔ اگر ایک بھائی کو غصہ آ رہا ہے سامنے چڑھ جائے نا۔ گھر کے حوالے سے عموماً میاں بیوی میں جھگڑا ہو جاتا ہے، عموماً ہر گھر کی کہانی ہے، ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کیا ہے ان کے لیے کیا حکم دیا گیا؟ فرمایا کہ اگر ماں بہن، میاں بیوی کے ماں بہن کسی بات پہ اختلاف رائے ہو جائے تو کیا کرو؟ عورت ذات تو گھر سے باہر جانے سے رہی، مرد کو حکم ہے تم گھر سے نکل جاؤ۔ جس وقت آپس میں ڈیبیٹ ہو رہی ہو نا، تو پھر مرد کو حکم ہے کہ تم گھر سے نکلو، باہر آدھا گھنٹہ 20 منٹ دوستوں یاروں میں تو گھوم کے آؤ گے، تم بھی ٹھنڈے ہو جاؤ گے، جب تک وہ بھی ٹھنڈی ہو جائے گی۔ اور یہ پریکٹیکل ہوتا ہے، ایسا ہی ہے۔ جن کے ماں بہن ہو رہا ہے، شیطان اس کو بھی اکساتا ہے، شیطان اس کو بھی اکساتا ہے، دونوں کو اکساتا شیطان ہے۔ اب بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان میں سے ایک کو دور کر دیا جائے۔ تو اگر میاں بیوی کے ماں بہن معاملات ہیں تو پھر شوہر کو باہر جانا پڑے گا، یعنی مرد ہے، باپ ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، شوہر ہے، گھر میں کوئی معاملہ ہے تو بہترین حل ہے اس جھگڑے کو نمٹانے کا گھر سے باہر چلا جائے۔ دوستوں یاروں مٹ بیٹھ کے آئے گا نا، شیطان اس وقت تک اس کا زور ٹوٹ جائے گا۔
تو یہ آسان طریقے ہیں یہ گھر بچانے کے لیے، معاشرہ بچانے کے لیے. تو حضور علیہ السلام نے ہمیں یہ اصول زندگی ہمیں بتائے ہیں. اس کو اپنا کر ہم اپنے گھروں کو، اپنے محلوں کو، اپنے معاشرے کو ہم بگڑنے سے بچا سکتے ہیں. بہت بگاڑ پیدا ہو گیا ہے. تو ہر فرد کی ذمہ داری، کسی ایک آدمی کی ذمہ داری کہ یہ جو امام مسجد اس کی ذمہ داری ہے، یا کوئی علاقے کوئی مسجد ہے اسی کی ذمہ داری نہیں. یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. یہ ہر ایک مسلمان کی تعلیمات ہر ایک مسلمان کے لیے، چاہے وہ پڑھا لکھا ہے یا پڑھا لکھا نہیں ہے. تعلیمات رسول سب کے لیے. پڑھ نہیں سکتے، سن تو رہے، پڑھ نہیں سکتے نا، تو عمل تو سن کے بھی کر لیا جاتا ہے. ایک بات ہوتی ہے پڑھنا نہیں آتا، چلو نہیں آتا، عمل تو سن کر بھی کر لیا جاتا ہے. تو ہمیں اپنا ذہن عمل کی طرف لانا پڑے گا. اور عمل کون سا ہو؟ اخلاص والا، وہ اللہ کی رضا کے لیے. تو اگر غصہ کریں تو اللہ کی رضا کے لیے کریں. اگر غصہ کریں اللہ کی رضا کے لیے، معاف کریں تو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں دین اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.